بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ پریشانیوں سے دور بھاگنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے، آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے ہم کلام ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے سب سے قریب والے بندے ہو جائیں، جو سب سے صف نمبر 1 میں آتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ صف نمبر 1 میں آ جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی غم پریشانی نہ ہو؟ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ ایسی چیز کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، فضیلت آیت الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں خاتم النبی رحمت للعالمین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اور اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان تعالیٰ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور گلا بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس رات کو کوئی قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور گلا بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں حاجت مند اور عیالدار ہوں، اب میں نہیں آؤں گا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا۔ وہ اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر گلا بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے، پھر نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گی، اور وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اس نے مجھے جو چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا منتخب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاداری کریں گے۔ سبحان تعالیٰ۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض
ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں کہ نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ سبحان اللہ، کہ اس ترجمے میں بھی یہ بتا دیے، نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ جاگتا ہے۔ آسمان زمین کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دسترس ہے۔ بہت رحمان رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تم لوگوں کو زندہ اور مارنے دونوں پر حق رکھنے کا قادر ہے۔ اس کے یہاں سفارش کوئی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض کے بعد، یعنی کہ نماز 5 وقت کی نماز ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روک سکتی ہے۔ اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہی ہے، یعنی کہ اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف مرنے ہی کی دیر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینے سے دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، یعنی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی پڑھتے تو دائیں ہاتھ کی طرف ایک فرشتہ آپ کی نگہبانی کرتا ہے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت 2 بار سورۃ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو 2 فرشتے دائیں اور بائیں دونوں طرف آپ کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اگر آپ 3 بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ چھوڑ دو اس بندے کو، اس بندے کی حفاظت میں خود کروں گا۔ سبحان تعالیٰ کہ خدا چاہتا ہے، خدا 3 بار آیت الکرسی، 5 منٹ کی آیت الکرسی 3 بار پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی حفاظت میں بہت نیک ایماندار لوگ آتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینے سے دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ امام بہقتی کی روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے آس پاس کے اہل خانہ کو امن دیتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھ لی جائے، جن اور فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارے گھر میں کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے، جس کھانے اور سالن پر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت فرما دے گا، آپ کے رزق میں برکت فرما دے گا۔ آپ آیت الکرسی کو اپنے گھر میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، آپ کے گھر میں اتنا رزق ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں برکت ہوگی۔ آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا۔ پھر ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی، اور کوئی شخص یہ نہیں چاہتا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ محتاجی دور کرنا چاہتے تو آیت الکرسی کو اپنے گھر میں پڑھیں۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوگی۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ جسی طرح میں نے بتایا کہ اگر 2 بار پڑھیں گے تو 2 فرشتے، اور اگر آپ 3 بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں دوسرا جنت میں ہوگا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو مرنے سے روک سکے۔ جو شخص صبح اور شام بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے گا، وہ چوری
गर्क आबी, पानी में डूबने और जलने से महफूज रहेगा। अगर सारे मकान में किसी ऊंची जगह पर लिखकर इसका कुंभा आवेजा कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह इस घर में कभी फाका ना होगा, बल्कि रोज़ी और बरकत में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आप इसको दिन में हर पूरे हफ्ते में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। असर की नमाज के बाद बैठकर आयतुल कुर्सी पढ़ें और जब मगरिब की अजान हो तो सजदे में जाएं और अल्लाह से अपनी फरियाद मांगते रहें। इस तरह आपने 3 हफ्ते करना है। ज़रूरत पड़े तो 14 या 21 दिन तक भी इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। अल्लाह देगा और ज़रूर देगा। किसी भी ख़ास दुआ के साथ आप कर सकते हैं। सुभान अल्लाह।